بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، جیسا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو علم ہے ڈیٹا کلیکشن کا، جیسے جیسے ہم نے سیکھا، جیسے جیسے پڑھا، ہسٹری میں جو چیزیں دیکھیں وہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج دوستو، جو میں نے اپنی لائف میں جب سید یوسف گیلانی صاحب کو 2006 میں کہا تھا کہ آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے انہیں دلیل دی تھی کہ ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 مارچ 2007 کے جو ستارے ہیں وہ جب آگے جانا شروع کرتے ہیں اور 16 مارچ 2007 تک اپنا نظرات کو کمپلیٹ کریں گے تو ملک میں ایک تبدیلی کی ہوا چل پڑے گی۔ یہ دوستو ذرا ذائچہ دیکھیں، یہ 10 مارچ 2007 کا ہے۔ یہ ذائچہ اسپیشلی ہمارے ایسٹرالوجی کو بیان کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے دوست، میرے بڑے پیارے بھائی جو مجھ سے پیچھے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، وہ اس ستاروں کو پڑھیں، اور آج کے جو میں ستارے پڑھ رہا ہوں کئی دنوں سے وہ بھی پڑھیں، ان کو پتہ چلے گا کہ ایسٹرالوجی کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کے جو میں نے ذائچہ بنایا ہوا ہے اس میں اس کے حال کے جو ستارے ہیں تقریباً آپ سمجھیے کہ 75% جو سٹارز ہیں نا وہ آنے والے وقت میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ صرف اتنا سا فرق ہے کہ اس وقت ذائچے ذرا منقلب برج میں تھے، فوری شروع ہو گیا تھا، کون اور سا اس برج؟ وقت ذرا ثابت برج میں ہے۔ جی اچھا جی ٹھیک۔ اور یہاں پہ میں پھر عرض کرتا چلوں، میرے دوست ہیں کئی ناراض ہوتے ہیں کہ یار آپ ایسی باتیں کیا کریں، لیکن جن کو کچھ نہیں آتا بیچاروں کو، نہ علم سیکھا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں استاد کی جوتیاں بھی سیدھی نہیں کی، بے استادے جنہیں کہتے ہیں وہ ہیں، کچھ نہیں آتا، بس اٹھا کے باتیں سن سن کے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ستارے ہیں دوستوں اپنا ذائچے میں 2007 کے، وہ میں بیان کروں گا، اور پھر میں آج کے ستارے بیان کروں گا۔ آج 18 نومبر ہے، 2025 ہے، تو یہ آپ دیکھیے گا ان سالوں میں یہ ستارے کیسے کیسے کہاں کہاں پہنچے اور ملک میں کیا کیا چیزیں آئیں، اور یہ جو میں پریڈکشن کرتا ہوں وہ کیسے کرتا ہوں۔ 10 مارچ 2007 کو یہ جو ذائچہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس ذائچے میں زہرہ، نیپچون، پلوٹو، مشتری اور عطارد کی آپس میں نظرات ہیں، مریخ بھی ان میں شامل ہے۔ اب یہ جو دوستو مریخ ہے یہ پاکستان کے حال کے خانے کا پہلا ستارہ ہے، اور اس وقت میں جو یہ 10 مارچ اور 9 مارچ اور 10 مارچ کا وقت ہے، اس میں قمر جو ہے، قمر در عقرب ہے، اس میں جو زہرہ ہے برج حمل کے اندر ہے، مریخ اس کو اپنا نیپچون اس کو ناظر ہے، مریخ اس کو ناظر ہے، عطارد اس کو ناظر ہے۔ پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں یہ 3 ستارے بیٹھے ہوئے زہرہ کو ناظر ہیں، اس کے بعد مشتری اس کو ناظر ہے، اس کے بعد پلوٹو جو ہے یہ ناظر ہے۔ اگر صرف ان ستاروں کو غور سے پڑھا جائے، اس میں جو مریخ ہے پاکستان کے حال کے خانے کا پہلا ستارہ ہے، اور اس کے بعد آگے چلیں، جو زحل ہے ذائچے میں دوستو برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تالے کو ناظر ہے، اور اس کی 7 ترین نظر زہرہ کے ساتھ ہے۔ اب مشتری، زہرہ اور زحل یہ آپس میں اس دن ناظر ہیں، یہ ذائچے کی سب سے بڑی کیلکولیشن ہے۔ میں نے آپ کو ماضی میں دوستو کہا کہ ستارے آگے جا رہے ہیں تو ایک آنے والے وقت میں عوام باہر آئے گی اور ایک تحریک چل پڑے گی۔ اب دوستو اس میں جو بتانے والی بات ہے جس کے لیے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں، دنیا میں جہاں آج ستارے ہیں ایسے ستارے کبھی بھی نہیں آئیں گے کہ آج کا دن ہے۔ غور سے ذائچے کو پڑھا جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ستارے کبھی ہیں جو دنیا میں پہلے کبھی تھے۔ یہ اس علم کے اتھینٹک ہونے کی سب سے بڑی بات ہے، اور میں مثال اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بہت سارے خزانے چھپائے رکھے تھے، جیسے جیسے انسان کو ان کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے ایسے دماغ پیدا کیے جنہوں نے وہ خزانے دریافت کیے اور دنیا میں ترقی کا عمل چل پڑا۔ یہاں یہ جو ستارے آپس میں ناظر ہیں نا دوستو، اس میں اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ پہلے خانے کا حاکم ستارہ، 7ویں کا اور 10ویں کا یہ آپس میں ناظر ہیں۔ آج کے دوستو جو ذائچے میں سیارگان آپس میں ناظر ہو چکے ہیں ان میں یہ تمام ستارے ماضی میں ناظر ہو چکے ہیں۔
اب اس زائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس زائچے میں زوجی ذہن برج اور ثابت برج اور منقلب برج میں ستارے ہیں، لہٰذا یہ اندازہ قائم کرنے کا قاعدہ کلیہ ہے، جب ستارے منقلب برج میں زیادہ ہوں گے تو باتیں زیادہ تیزی کے ساتھ آئیں گی۔ جیسے میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں عرض کیا کہ کل کا جو دن تھا جب یہ آئینی کورٹ پہلے دن پہ مطلب انہوں نے اپنی سماعت شروع کی، اور آپ دیکھیے کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہے، اس میں بھی ان کو پرابلم آ رہے ہیں۔ دراصل مشتری کی اور چاند کی آپس میں نحس نظر تھی، اب چاند آج کمر در اقرب شروع ہو چکا ہے۔ آج کے دن میں جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، اور یہ اگر ملاقات ہوئی تو خان صاحب کے زائچے کے 12ویں خانے میں چاند موجود ہوگا، اور چاند کی جو آپ سمجھیے کہ چاند کی جو نحس نظر ہوگی ابھی آنے والے 1 سے 2 دن میں یورنس کے ساتھ ہوگی۔ یورنس ریورس ہو کے واپس گیا ہے۔ اب یہ جو بہت بڑے ستارے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپس میں ناظر ہیں، تبدیلی کی باتیں ہیں، آج کے جو ستارے ہیں جس میں اسپیشلی پڑھا جائے زائچے کو تو زحل ریورس ہے، اور یہ برج حمل سے ریورس ہو کے گیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی غلیل ہے جس کے اندر ان سیاستدانوں کو لپیٹا جا رہا ہے، اور یہ غلیل کھینچی جائے گی اور اس کے بعد چھوڑا جائے گا، اور یہ جہاں جا کے گریں گے دنیا دیکھے گی۔ یہ ہمارا ایک اندازوں کا علم ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ستارے کوئی بول کے نہیں بتاتے، ہم اپنا ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پہ دوستو طالب علم ہے، میں ابھی تک طالب علم ہوں، اور میرے خیال میں جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میں بطور طالب علم ہی اس دنیا سے جاؤں گا، نہ یہاں کوئی رہا نہ کسی نے رہنا ہے، جو رہنے والی ذات ہے صرف اللہ کی ہے۔ تو جو علم میرے پاس اللہ نے مجھے چھوٹا موٹا اندازوں کا علم عطا فرمایا، میں اپنے آنے والے لوگوں کے لیے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے سے لوگ زیادہ اچھا دماغ رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ سب میرے سے آگے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام جس سے لینا ہے اللہ نے اسی سے لینا ہے، نہ کسی ستارے میں اتنی ضرورت ہے نہ کسی برج میں اتنی ضرورت ہے، لیکن ان کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اب جو زائچے میں سے صورتحال ہے کہ برج اکرم میں آج کے دن میں قمر زہرہ اور شمس یہ برج اکرم میں ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ ثابت برج ہے، اور یہ سارے ستارے جو اس وقت ہیں وہ یہ تقریباً زحل کو ناظر ہیں، نیپچون کو ناظر ہیں، اور جو 2007 میں دوستو بات تھی اس وقت بھی راس جو تھا وہ برج حوت میں تھا اور زم برج سملہ میں تھا۔ آج بھی نکات گرہن راس برج حوت میں ہے، زم برج سملہ میں ہے، اب پھر تبدیلی کی وہ لپیٹ چل پڑی۔ لیکن اس دفعہ جو ستارے ہیں جو ماضی میں نے عرض کیا کہ زحل بھی تھا، زہرہ بھی، اور مریخ بھی، اور مشتری بھی، اس دفعہ سورج بھی ان میں شامل ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جب سورج برج میزان میں تھا، حبوت کے خانے میں تھا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنا اختیار ہے یہ رولے میں پھنسیں گے، اس کے بعد کئی سارے بندے جن کے پاس اختیار تھا وہ رولے میں پھنسے، آپ نے دیکھا ماضی میں۔ آج کا زائچہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے، تبدیلی کی ایک ہوا چلے گی، بہت گہری چلے گی، اور مشتری کو کیونکہ یہ تمام ستارے ناظر ہوئے، مشتری ریورس ہے، لہذا عدلیہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نئی سمت میں آئے گی، تکڑی ہوگی، سٹرونگ ہوگی، اس سمت میں باتیں آ چکی ہیں۔ احباب تو اپنی جو ان کی اینک لگی ہوئی ہے اس سے سوچتے ہیں، لیکن ہم آسٹرالوجر کا سوچنے کا انداز اپنا ہے۔ عدلیہ سٹرونگ ہوگی سے مطلب یہ ہے کہ اپنا فیصلہ منوا سکے گی۔ آج سے پہلے کوئی احمقی ہوگا جو یہ سمجھے کہ عدلیہ سٹرونگ تھی، عدلیہ سٹرونگ نہیں تھی۔ عدلیہ اب سٹرونگ ہوگی جب وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ جو باتیں اس وقت جب افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس فائل ہوا 9 مارچ کو اور 10 کو گو مشرف گوش ہوئی، اس کے بعد دیکھیے ملک میں کیا ہوا۔ اس وقت سیم وہی صورتحال ہے، اس سے بھی زیادہ تکڑے ستارے، اس میں پلوٹو ہے، اس میں نیپچون ہے، اس میں یورنس ہے، یہ ستارے نظر۔ اب آپ ایسا سمجھیے کہ نیا روڈ میپ طے ہوگا، نیا روڈ میپ کہ اب کدھر کو جانا ہے ملک میں، اور وطن عزیز
جو ہمارا ملک ہے یہ اب ترقی کرے گا۔ بہت ساری باتیں دوستو ذائچے میں ایسی ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، بیان نہیں کرتا۔ جب وقت آیا تو میں اپنی ایک ایک ویڈیو کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ اس دن ستارے یہ تھے، یہ بات کہہ رہے تھے اور یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں نے کہا تھا ان کو بھاگنے، دوڑنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اسی سمت میں باتیں جانا شروع ہو گئی۔ اب یہ جو قمر در اکرم میں تحریک کا نقطہ آغاز ہے، یہ آپ سمجھیے ان کو گردن سے تو پہنچے گا، یہ ہل بھی نہیں سکیں گے۔ عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں، مشکلات ان کے لیے دستک دے رہی ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، بس وہ دروازہ کھلنے کی دیر ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا، یہ جو میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تتر بتر ہوگا، اصل میں اب بھی یہ تتر بتر ہونے والا ہے، باتیں وہیں آ رہی ہیں۔ تو جیسے جیسے دوستوں آنے والے وقت میں ستارے آگے جائیں گے، ان کے ایفیکٹ ظاہر ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے سیشن میں، اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوستوں ہماری دوائی پولی کی اور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آرڈر کیجیے گا۔ یہ دوائی 100% آپ کے جسم میں سے فاسد مادے نکال دیتی ہے۔ جو آپ نے غذائیں کھائیں جن میں گھی ٹھیک نہیں تھا، مسالے ٹھیک نہیں تھے، آپ کا نظام اس نے خراب کیا، جگر میں فاسد مادے اکٹھے ہوئے۔ اسپیشلی یہ جو چکن برائلر لوگ کھاتے ہیں، ان سب کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہماری دوائی منی بیگ گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔